الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ریاض الصالحین باب الصبر، جس میں صبر کے متعلق احادیث بیان ہو رہی تھیں، اس میں حدیث نمبر 41 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دور میں ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں پر صبر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں۔ تو حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوزع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعزمه ما يسده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواہ البخاری۔ وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں میں بعض لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس میں انہیں کھڑا کر کے ان کے سروں پر آرا چھلایا جاتا تھا اور سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک گوشت اتار دیا جاتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے دین سے باز نہ آتے۔ اللہ کی قسم، یہ امر ضرور مکمل ہو کر رہے گا، یہ دین مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص مقام صنعاء سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ اسے بھیڑیے کا ڈر ہوگا کہ اس کی بکریوں کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور ہم مشرکین کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ حدیث کی تشریح۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی تاریخ کے ابتدائی ایام بہت سخت تھے۔ چند افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، کفار قریش، کفار مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ ان کی مالکہ لوہا آگ میں گرم کر کے ان کے سر پر رکھ دیتی تھی اور کافر انہیں آگ پر لٹا دیتے اور آگ ان کے جسم سے ٹھنڈی ہو جاتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور وہ احد احد پکارتے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے نصرت کی درخواست کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ہی اہل ایمان کو ستایا گیا ہے اور سب سے زیادہ خود انبیاء کرام علیہم السلام کو تکالیف پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو سر پہ آرا چھلا کر چیر دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک گوشت اتار دیا جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اہل ایمان دین سے نہ پھرتے تھے۔ جلدی نہ کرو، جلد ہی وہ وقت آئے گا کہ صنعاء سے حضرموت تک اللہ تعالیٰ کا ماننے والا اس طرح سفر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یہ خوشخبری پوری ہوئی اور خیر القرون کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا کہ عرب کی سرزمین کافروں کے وجود سے خالی ہو گئی اور اسلام غالب اور سربلند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور ان نصائح کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صبر اور استقامت اختیار کیا اور جنت کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر اور استقامت والی زندگی نصیب فرمائے۔
اور جو حدیث ہم نے پڑھی سنی، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔